ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الدرس الثالث أركان الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. مداران مسجد، معزز علماء کرام، حفاظ عظام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز اور پیارے بچوں، قابل احترام معزز اسلامی خواتین، آج 3 رمضان المبارک 1436 ہجری ہے۔ مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ حیدرآباد میں یہ رمضان کا خصوصی درس چل رہا ہے، جو الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، جو عربی زبان کی کتاب ہے، جس کا اردو ترجمہ اہم دینی اسباق ہے، اس کتاب پر مشتمل یہ دروس چل رہے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ کتاب 4 چیزوں پر مشتمل ہے: ایک توحید، دوسری فقہ، تیسری اسلامی آداب اور اخلاق، اور چوتھے جنازہ۔ توحید ابھی جاری ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں، کل والے درس میں، اسلام کے 5 ارکان کی مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں کی تھی۔ تفصیل صرف زکوٰۃ کی بیان کی گئی تھی۔ روزوں کی تفصیلات تو خطبوں میں، عام دروس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حج کی اپنی جگہ تفصیلات ہیں جو یہاں موقع نہیں ہے۔ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تیسرا سبق یہ ہے کہ ایمان کے ارکان۔ ایک مسلمان کو، جس نے اسلام کو سمجھا، اسلام کے ارکان کو سمجھا اور اس پر اس کا ایمان ہے، وہ مانتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور جو صاحب حیثیت ہیں یا استطاعت ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور جو صاحب حیثیت یا صاحب استطاعت ہیں
وہ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کو یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ ایمان اور اس کے 6 ارکان کیا ہیں۔ ایمان تصدیق کہتے ہیں، اور اس کی مختلف فرقوں نے مختلف تعریفیں پیش کی ہیں، اور وہ سب غلط ہیں۔ سب سے صحیح تعریف وہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ نے بیان فرمائی ہے، اور غلط تعریفیں یہ ہے کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے، غلط ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان صرف دل سے یقین کا نام ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان صرف قول اور تصدیق کا نام ہے، وہ بھی غلط ہے۔ صحیح قول اہل السنہ والجماعہ کا قول ہے، ان کا ڈیفینیشن ہے، ان کی تعریف ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: قول و اعتقاد و تصدیق۔ قول و اعتقاد و تصدیق، زبان سے اقرار، دل سے اعتقاد، قول و تصدیق، قول و عمل و تصدیق، یا قول و اعتقاد و تصدیق، عمل، قول و اعتقاد و عمل۔ اہل السنت جماعت نے جو تعریف بیان کی ہے وہ اس طریقے سے: قول و اعتقاد و عمل، یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان۔ ایک ہے قول، ایمان کا مطلب زبان سے اقرار کرنا، دل سے اعتقاد ہو، اور اعضائے جسمانی سے عمل کرنا۔ 3 چیزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ اور صرف قول ایمان نہیں ہے، صرف اعتقاد ایمان نہیں ہے، صرف عمل ایمان نہیں ہے۔ قول، اعتقاد اور عمل۔ قول یعنی زبان سے اقرار کرنا، اعتقاد یعنی دل سے تصدیق کرنا، عمل زبان سے، دل سے، ہاتھ اور پیر سے۔ عمل ایمان میں شامل ہیں، اعمال ایمان میں شامل ہیں۔ یہ نہیں کہ ایمان الگ چیز کا نام ہے، عمل الگ چیز کا نام ہے۔ واضح ہے نا؟ سمجھ میں ہی بات؟ ایمان کا مطلب 3 چیزیں: زبان سے اقرار، دل سے اعتقاد، اعتقاد بولیے، یقین بولیے، اور نمبر 3 عمل کرنا۔ یہ ایمان نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ہٹتا ہے۔ یا ماحول اگر دینی اور علمی ہو، بڑھتا ہے۔ ماحول اگر دینی نہ ہو، دنیاوی ہو یا گناہوں کا ماحول ہو، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایمان انسان کا بڑھتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ غلط قول ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ زندہ مثال رمضان دیکھ لیجیے آپ۔ مسلمانوں کا ایمان رمضان میں بڑھتا گھٹتا؟ بڑھتا۔ تراویح کی پابندی دیکھیں آپ، شعبان میں فجر میں دکھی پبلک، شوال میں فجر میں دکھتی نہیں، مغرب میں کم۔ رمضان میں ایمان بڑھ جاتا، حرم گئے تو ایمان بڑھ جاتا، عمرے میں ایمان بڑھ جاتا، حج میں ایمان بڑھ جاتا۔ ماحول ایسی کوئی درس سن رہے اگر، ایمان بڑھ جاتا۔ قبرستان گئے تو ایمان، قبرستان اگر گئے تو ایمان کیا ہو جاتا؟ گھر میں موت ہوئی تو ایمان کیا ہو جاتا؟ وہی اگر اس سے ہٹ کر ماحول میں ہو، گناہوں کے ماحول میں کھیلتے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، وہاں ایمان کے بڑھنا اور گھٹنا، زیادہ ہونا اور کم ہونا قرآنی آیات سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان۔ ایمان کے کیا ہیں؟ 6۔ اس کی دلیل کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، حدیث بھی موجود ہے۔ قرآن کی آیتوں میں سورہ بقرہ کی آیت ہے جو پرسوں شاید امام صاحب نے، قاری صاحب نے پڑھی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہے، ترجمہ کر رہا ہوں آیت، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی یہ ہے من آمن اللہ ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے، والملائکۃ اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب پر ایمان لائے، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے۔ آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، انگلی بھی آپ کی تقدیر ہے، تقدیر چھوٹ گئی۔
پوچھا جائے وہ بولے تاکہ پتہ چلے. ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیر. کیا چھوٹی؟ اس کی دلیل سورہ قمر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر, بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا. ہو گئی دلیلیں. قبل اس کے کہ میں حدیث پڑھوں ایک چیز کی وضاحت کروں. تراویح کی کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ بعد کی زبان کو آ رہا کیا ہے وہ اللہ اکبر. جب سلام پھیر دے قاری صاحب نام سے رکعت پڑھ لیتے نا, اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے, نفل کے بعد نہیں ہے. یعنی 8 رکعت تراویح ہوتی ہے نا, تو ہر 2 رکعت کے بعد کچھ پڑھنا ہے؟ کچھ نہیں. وہ جو پڑھتے ہیں وہ فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں, سنت کے بعد پڑھنے کا نہیں ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جو پڑھتے ہیں یہ کس کے بعد ہے؟ فرض کے بعد ہے, نفل کے بعد نہیں. لہذا جو پڑھتے ہیں وہ کل سے چھوڑ دینا, نہیں ہے نا پڑھنا. جی چلیے. حدیث کے 6 ارکان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلے سال ہم تیاری کی اللہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیا حدیث جبریل اس کو بولتے, کیا بولتے ہیں؟ حدیث جبریل کہاں ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح ترمذی. صحیح دے دیا, صحیح بولا تو آگے بخاری آتا ہے. میں حدیث ہو صحیح مسلم ہے. اب پوچھ گیا اندازوں پر مت بتائیں, علم ہے معلوم ہوتا پتہ نہیں معلوم ہے. بہت سارے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا, کئی کو خاموش بیٹھے نہیں معلوم صحیح بخاری میں ہے کہ ترمذی میں, انہوں خود بولتے ہیں. انتظار کر ایسا ایسے صحیح بولا آگے بخاری سن جاؤ گے, بخاری بولتے حدیث میں آیا بولو ترمذی بول دو, کہیں تو بھی ہوں گے آپ کو معلوم ترمذی میں ہے نہیں بول دے تو جھوٹ بول رہے ہیں. نبی اسلام کی ایک حدیث یاد جو پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جائے. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نہیں معلوم شک ہو کہ میں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے, وہ کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس کو نہیں معلوم فرمایا یا نہیں فرمایا, وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم, وہ بھی ایک جھوٹا ہے, جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. اسی لیے بہت متنبع بہت ہوشیار رہنا اس مسئلے میں, یعنی اور متنبع ہونا, ہوشیار رہنا کہ ہم جو بول رہے ہیں حدیث پڑھے علماء سے تو بولیں گے, ورنہ ہم کو نہیں معلوم. صحیح مسلم کی حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے, سنیے میں بتا دوں کیونکہ فائدے سے خالی نہیں ہے وہ واقعہ. چھوٹا سا واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو پیش کرتے ہیں. صحیح مسلم میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, كنا جلوس عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبته الى ركبته. بچپن یاد کرتے ہیں حدیث مالک میں, اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء اساتذہ کو جنہوں نے حدیث یاد کرائی. حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبته الى ركبته ووضع كفيه على ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبت له يسأله ويصدق. ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ثم قال فأخبرني عن الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال فأخبرني عن الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بعلم من السائل. ثم قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان رعاع الشاة يتطاولون في يتطاولون في البنيان فلبثت مليا. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس حدیث میں یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنتے جائیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، کالے بال، سفید کپڑے، لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کی کوئی نشانی اس پر نظر نہیں آ رہی، حتی جلس علیہ، یہاں تک کہ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، گھٹنے سے گھٹنا ملایا اپنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رانوں پر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر رکھا۔ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کیا، 5 سوالات۔ پہلا سوال کیا، اے محمد مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول، جو کل پڑھے، اور نماز قائم کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ دو اور حج کرو اگر استطاعت ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کو تعجب ہوا کہ یہ پوچھتا بھی ہے اور کہتا تصدیق بھی کر رہا ہے۔ بہرحال انتظار کیا کہ معاملہ کہاں پہنچتا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال اس سائل میں پوچھنے والا کہ اے محمد مجھے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت اور تقدیر پر، خیر و شر پر ایمان لے۔ نبی علیہ السلام کے اس جواب کو سن کر اس نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اچھا بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نہیں، اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جیسے تم کو نہیں معلوم، ویسے حدیث کا مطلب یہ ہے جیسے تم کو نہیں معلوم، نہیں الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کے متعلق جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اتنا یاد رکھنا کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے چوتھا سوال کیا بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ بات بیان فرمائی کہ جیسے تم کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، مجھ کو بھی نہیں معلوم قیامت۔ آخری سوال پانچواں، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کچھ قیامت کی نشانیاں آپ فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالک کو پیدا کرے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچیوں کی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، یا عمومی طور پر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن بکریوں کو چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس میں عیش کریں گے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی چلا گیا، میں تھوڑی دیر وہیں رکا رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو واقعہ پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، اے عمر کیا تمہیں پتا ہے یہ سوالات کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم، مجھے غیب نہیں معلوم۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں میں روک کر میں اپنی بات، یہ اور بات ہے کہ آج کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کو غیب معلوم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سوالات کر رہے تھے یہ جبریل تھے، تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث ختم ہو گئی، سمجھ میں آیا میرے بھائی؟ چلیے ہم ایمان کے ارکان اس حدیث سے ثابت کیا ہیں؟ ایمان کے ارکان 6۔ پہلا رکن کیا ہے؟ ارکان مطلب پلرز، ایمان کے پلرز۔ اگر کسی نے اسلام کے 5 ارکان کو سمجھ لیا، ایمان کے 6 ارکان کو سمجھ لیا، احسان کو سمجھ لیا، تو دین کے 3 مراتب ہیں۔ دین کے کتنے مراتب ہیں؟ مراتب مطلب سٹیجز کتنے ہیں؟ 3، اسلام ایمان احسان۔ اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان، احسان کا 1 رکن۔ اسلام کل پڑھے نا، اسلام کے 5 ارکان اس کی وضاحت کسی کو معلوم ہو گئی، ایمان اور اس کے 6 ارکان کا مطلب کسی کو معلوم ہو گیا، احسان کا مطلب معلوم ہو گیا، اس کو دین معلوم ہو گیا۔ اتنا تو کم سے کم ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم مختصر معلوم کریں گے اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ ہے، یہ نہیں کہ تصور ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے وجود پر ایمان۔ اگرچہ دنیا کی نگاہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایک نظر قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ غیب سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں ہے آنکھوں سے لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعریف کی اللہ نے ان مسلمانوں کی، ان بندوں کی جو اللہ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک بات نہیں دیکھا، میں فجر میں آج صبح مسجد نور میں بتایا تھا یہ بات کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی نشانیاں روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی مخلوقات کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو دیکھ دیکھ کر ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں بہت سی ہیں، جیسے
ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ آیت ہے قرآن. اس کا ترجمہ اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے. سورج چاند کو سجدہ مت کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. تو یہ رات ہے نا ابھی جس میں درس ہو رہا ہے، تراویح پڑھے ہم، یہ نشانی ہے یا نہیں ہے؟ آپ ذرا غور کیجیے روزانہ رات کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے، غور کیجیے. دن کا اجالا، لائٹوں کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. سورج غروب ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ڈارکنیس، اندھیرا، ظلام چھا رہا ہے. مگر کون ہے جو یہ اندھیرا کر رہا ہے؟ رات ہے نا، لائٹ ضروری، اسٹریٹ لائٹس اوپن، گھر کی لائٹس، مسجد کی لائٹس اوپن، نظر نہیں آتی. کون سی ذات ہے جو پوری دنیا میں روشنی جو صبح کی تھی سورج کو غروب کرنے کے ساتھ اندھیرا چھا رہا ہے اور آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے سخت اندھیرا ہو جاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ. یہ نشانی اللہ کی. اسی طریقے سے یہ رات کا اندھیرا صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے ختم ہو جاتا ہے. کون ہے وہ جو سورج کو نکال کر رات کی تاریخ کو ختم کر کے دن کا اجالا پھیلاتا ہے؟ یہ نشانی ہے. اسی طریقے سے سورج کو دیکھیے، کیلشیم باڈی کو دینے والی چیز، کتنے فائدے اس کے ہیں، کیسی روشنی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ نے قرآن کہ یہ سورج نکلتا ہے، کون ہے جو اس کو نکال رہا ہے؟ اللہ. ہم نے غور نہیں کیا. ہم سن اور سن رائز پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیتے ہیں، توحید نہیں پڑھتے. کیوں؟ سلیبس بنانے والا بھی توحید نہیں معلوم، پڑھانے والا بھی پڑھے. سن سیٹ، سن رائزنگ، سن سیٹنگ، سن رائزنگ، پتہ نہیں کیا کیا پڑھے. پڑھانے والا خود اللہ پر ایمان نہیں رکھے تو وہ سن سیٹ سمجھا دیتا، سن رائز سمجھا دیتا. آگے بڑھتا پھر لیسن. اللہ کے بارے میں کوئی لفظ اللہ کیوں نہیں، اللہ مانتے نہیں. یہ ہے پرابلم. اس وقت بچہ اسکول سے نکلتا توحید نہیں آتی، سائنس پڑھتا، سوشل پڑھتا، میتھس پڑھتا، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس، فزکس، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا ہے. یہ تو ہمارے زمانے کے سبجیکٹس اب کیا کیا ہے نہیں معلوم. اور توحید نہیں پڑھتا. کیوں؟ پڑھانے والا نہیں. اسکول نکل گیا، کالج نکل گیا، یونیورسٹی نکل گیا. اللہ ہر جگہ ہے بولتا ہے نہیں مانو. توحید بولو نہیں مانو، شرک بولو. ایک اللہ ہے، توحید کچھ مانو. پڑھائے نہیں اس کا. گھر میں ابا اماں وہ بھی نہیں، میڈیا سے وہ بھی نہیں، گانے بجانے، سیریل، ان کی بیٹی ان کی بہو تھی، ان کی بہو ان کی ساس تھی، دوست وہ بھی نہیں، ماحول میں وہ بھی نہیں. کہاں سے ملا؟ جمعے کے خطبے سنتا، وہ بھی کب 1 بجے 1:15 کو جماعت ہے، 5 منٹ پہلے جاتا 2 رکعت پڑھ کے کیا چلو خطبہ سن لیتا. بھی پھنسی اردو میں خطبہ، اردو آدھی سمجھ بھی نہیں ہے. مسئلے ہیں نہیں. کہاں سے سیکھیں گا توحید؟ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ایسے بڑا آ جاتا ہے. بچے بڑے اللہ ہر جگہ ہے، بڑے اللہ شرک ہے، اللہ شرک. توحید مطلب اللہ ایک ہے. تو کافر بھی بولتے تھے نا، وہ کیا ہی بنے. مسئلے مدر بورڈ میں پرابلم ہے. اسے پرابلم مدر بورڈ میں مسئلے اوپر سے نیچے تک مسئلے. کس کو بولنا؟ اماں کو بولنا، ابا کو بولنا، بچوں کو بولنا، ٹیچر کو بولنا، سلیبس بنانے والے، اسکول کھولنے والے کو، پرنسپل کو بولنا، محلے والوں کو بولنا، دوستوں کو بولنا، پڑوسیوں کو بولنا، باپ دادا کس کو بولنا. ہو از دا ریسپانسبل پرسن. کون ہے بھائی اس چیز کا ذمہ دار کہ قوم آج توحید سے دور ہے، قوم کو توحید کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے؟ کون ہے؟ کس کی ریسپانسبلٹی ہے یہ؟ کون ہے وہ پرسنالٹی؟ لاؤ اس کو بولو کیا کر رہے بھائی. میں ذمہ دار، آپ ذمہ دار. اللہ اکبر. کون ذمہ دار ہے آخر؟ اللہ بچا کے رکھے ہم سے. قوم ترقی دنیا میں ہر چیز میں ہو رہی، دین میں پیچھے 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 پیچھے. وہی پرانا جو دین معلوم تھا وہی دین آج بھی معلوم. ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے، پتہ نہیں کیا کیا چیز میں آگے بڑھ گئے. اللہ سمجھے گی تو ذرا. اللہ پر ایمان لانے میں، اللہ پر ایمان لانے کا 4 مطلب ہے. اس میں سے پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان لانا. اور میں نے بتایا اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس کی نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں جو 4 ایک آیت میں پیش کی. اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں ہیں. اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا، چاہے وہ آسمان ہے، زمین ہے، چرند پرند، انسان، حیوان، جمادات، نباتات، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق میں نے پیدا کی ہوئی چیز. تو پیدا کی ہوئی چیز بغیر پیدا کرنے والے کی آ سکتی ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ بغیر کسی چیز کے لوگ پیدا کیے گئے ہیں یا لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دونوں بھی امپاسبل.
بغیر کسی چیز کے لوگ پیدا نہیں کیے گئے اور لوگوں نے اپنے آپ کو بھی پیدا نہیں کیا ہے. لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا. لہٰذا اللہ کے وجود پر ایمان لانا چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا. مطلب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے. اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ربوبیت ہے. یا دوسرے الفاظ میں اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا. کیا ہے اللہ کے کام؟ پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندہ کرنا، کھلانا، پلانا، یہ سب اللہ کے کام ہیں. ہر ایک کو اس کا رزق دے رہا ہے، ہر ایک کو اس نے پیدا کیا. یہ بارشیں ہو رہی ہیں، پرندوں کو اس کا رزق مل رہا ہے، آپ کو آپ کا رزق مل رہا ہے. یہ سب ربوبیت میں آتے ہیں. اللہ افعال اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ کے کام ہے. اس پر کافروں کا، مشرکین مکہ کا بھی ایمان تھا. سب کا مالک ایک ہے، وہ بھی یہی بول کے چلے گیا. ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں گاڈ از ون وغیرہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، سب مانتے ہیں. بہت سارے لوگ مانتے ہیں کس کو؟ ربوبیت. اللہ ساری دنیا کا رب ہے. اللہ ساری دنیا کا رب ہے. تو یہ ربوبیت ہے. اس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین. یا قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، سورہ ناس کی آخری آیت، پہلی آیت قل اعوذ برب الناس. یاد نہیں کرے شاید سورہ. چلیے دوسری چیز الوہیت ہے. اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا. کیا مطلب؟ اللہ ہی ساری دنیا کا معبود ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے. جو لا الہ الا اللہ میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو لا الہ الا اللہ میں بتایا گیا کہ اللہ ہی ساری دنیا کا معبود ہے. یہاں مسئلہ، یہاں مسلمان اس چیز کو مانتا ہے، دیگر اقوام اس چیز کو نہیں مانتا. اللہ کی عبادتوں میں غیروں کو شریک کیا جاتا ہے. اور مسلمانوں میں بھی کچھ یا زیادہ، کہیں کچھ کہیں زیادہ الوہیت پر ایمان نہیں. اللہ کی عبادت تنہا کی جائے. ٹھیک ہے. اور قرآن کا ایک پیارا انداز ہے دعوت کا. قرآن میں انبیاء کا اسلوب، انبیاء کا طریقے دعوت ہمیں ملتا ہے کہ ان کو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو قوم تھی جن کی طرف انبیاء کو بھیجا گیا، وہ اللہ کو رب مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. تو ان کو یہ بتایا گیا جس کو تم رب مانتے ہو عبادت بھی اسی کی کرو. رب کس کو مانتے ہو؟ رب کون ہے؟ اللہ. عبادت کس کی کرنا؟ اللہ کی کرو. ان لوگوں نے کہا نہیں، رب تو مانتے، عبادت اللہ کی خالص نہیں کرتے. اللہ کی کرتے، ساتھ میں دوسروں کی بھی کرو. یہ تھا میجر پرابلم مشرکین مکہ کا. اللہ کی عبادت میں اپنے بزرگ نیک لوگوں کو شریک کر دیا. لات، منات، عزا، یہ سب ان کے معبودان باطل. ٹھیک ہے. اسلام نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، جس کا مطلب توحید الوہیت، ایک اللہ کی عبادت کرنا. عبادتیں جتنی ہیں، ٹائپس آف ورشپ، صرف ایک اللہ کے لیے کرنا. نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ، نفع اللہ سے مانگو، نقصان سے بچنا ہو اللہ کو پکارو. ٹھیک ہے. سجدے اللہ کے کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ڈرو. جتنی قسم کی نظر و نیاز ہے، ذبح ہے، ساری عبادتیں کس کے لیے کرنا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. کہہ دیجیے بے شک میری نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجیے، کیونکہ آپ کون ہیں؟ رسول. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان صلاتی، بے شک میری نماز، یعنی نبی کی نماز، ونسکی، میری قربانی، یعنی نبی کی قربانی، ومحیایا، یعنی نبی کی زندگی، ومماتی، نبی کی زندگی، نبی کی موت کس کے لیے ہے؟ للہ. جب نبی کی نماز، قربانی اور حیات و موت اللہ کے لیے ہے، امتیوں کی کس کے لیے ہونا؟ کیونکہ ہم اپنے نبی کے متبع ہیں. جو نبی وہ ہم، جو نبی کا دین وہ ہمارا دین، جو نبی کی طریقہ وہ ہمارا دین. کوئی اور تو، کیونکہ نبی ہے وہ، ہمارا رسول ہے وہ جیسے کریں گے ہم ویسے ویسے کریں گے. ٹھیک ہے. اسی لیے قل ملتا ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ترجمہ پڑھ کے ہے نا ماشاءاللہ، تفسیر ترجمہ پڑھ کے ہے نا سب لوگ. اس لیے تو بولتا پڑھو انشاءاللہ پڑھو. جو نہیں پڑھے اللہ پڑھوا دے. آمین. تو پڑھنے کی ارادہ ہے تو آمین. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے. کون کہنا؟ نبی بولنا. قوم کو کیا بولنا؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی. لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعوذ، میں لوگوں کے رب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. امت کس کی پناہ لینا؟ اللہ کی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ لی، ہم بھی اللہ کی پناہ لیں. اسی لیے قل 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 کتنا ہے؟
قرآن میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلیے، تو توحید الوہیت یہ ہے کہ بندہ اپنے سارے اعمال، بندہ اپنی ساری عبادتیں، یا بندی مرد یا ہو عورت ہو، اپنی ساری عبادتیں کس کے لیے کرنا؟ بعض لوگ کیا ہے پوری عبادتیں دوسروں کے لیے کرتے، ایک بعض لوگ آدھی اللہ آدھی، بعض لوگ کیا ہے مشکل میں صرف غیر اللہ کی عبادت، مشکل کشا حاجت روا بندہ نواز کسی اور، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے، باہر جا کے جیسی پرابلم ہو غیر اللہ کو پکارتے. یہ لا الہ الا اللہ ہے، مطلب یہ صحیح ہے، یہ توحید ہے؟ نہیں، توحید یہ ہے کہ مسجد ہو کہ گھر ہو، خوشحالی ہو کہ بدحالی ہو، راحت ہو کہ مصیبت ہو، ہر حال میں کس کی عبادت کرنا؟ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنا. یہ ہے توحید، یہ ہے اصل خزانہ مسلمان. چلیے، اور اس کی دلیل قرآن کی آیتوں میں بہت ساری ہیں. سورہ فاتحہ میں بھی ہے، سورہ ناس میں بھی ہے. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. اور وہاں کیا ہے سورہ ناس میں؟ قل اعوذ برب الناس کے بعد ملک الناس کے بعد الہ الناس، لوگوں کا معبود. کون ہے لوگوں کا معبود؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. کس چیز کی کتنی چیزیں ہو گئی؟ پورے بولیے، سمجھ میں آتا. ایک بولیے بھائی، آپ بولیے، آپ بولیے بھائی. ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ چھٹی بڑھا دینا پڑتا ہے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ارکان اسلام. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ارکان اسلام. ارکان اسلام میں آپ کو بول رہے اشارہ ادھر ہے بھائی، ارکان اسلام پڑھ رہے ہیں ہم. شاباش، ذرا بھائی ارکان اسلام پڑھ رہے ہیں. ارکان اسلام میں کتنے رکن پڑھ لیے اب تک؟ 4. کتنے پڑھ لیے؟ 4 رکن. اب کون سے رکن میں ہیں؟ 5. گاڑی تیار ہے؟ ارکان اسلام میں کتنے؟ ہم ارکان اسلام پڑھ رہے ہیں نا ابھی؟ نہیں ایمان پڑھ رہے ہیں. ہم بولے بھائی ویسا تو نہیں ہے. ایک جملہ سنا تھا، بعض لوگ جاگ کے بھی سوتے کرتے ہیں. ارکان اسلام پڑھ رہے ہیں. کیا آپ اردو نہیں آتی؟ واٹ وی آر اسٹڈنگ ناؤ. اب کون سے ارکان پڑھ رہے ہیں بھائی؟ ارکان ایمان پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ارکان کل پڑھے تھے ارکان اسلام. ٹھیک ہے، اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ ارکان ایمان. اس میں سے کون سا رکن پڑھ رہے ہیں؟ 4، 5واں، 3 برا لکھو ذرا، ایڈریس پتا کرو کہاں سے آئے. جی کون سا رکن پڑھ رہے بھائی؟ میرے ساتھ ہی کیا سمجھ رہا ہوں؟ وضاحت میں پہلی چیز چلے آ رہی. کیا دیکھ رہا ہوں؟ بیس چلے آ رہے. ارکان اسلام کل پڑھے، آج کیا پڑھ رہے؟ آپ کا نام بھائی ایوب بھائی. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ، بہترین نام. قرآن میں آیا نام. قرآن میں نام آئے تو بہترین نہیں ہوتا، نبی کا نام ہے اس لیے. قرآن میں دوسرے نام بھی ہے، تبت یدا وغیرہ میں. چلیے، تو ایوب بھائی کل ہم ارکان اسلام پڑھے تھے، رائٹ؟ آج کیا پڑھے؟ ارکان ایمان. اس میں پہلا رکن پڑھ رہے ہیں. کون سا؟ کون سا ہے وہ پہلا رکن؟ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. دیکھیں، اللہ پر ایمان لانا. شاباش، بہت اچھے بھائی، فتح اللہ علیہ. تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کتنی چیزیں ہیں؟ 4. اس میں پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان. نمبر 2 اللہ کی ربوبیت پر ایمان. نمبر 3 اللہ کے الوہیت پر ایمان. کیا باقی ہے؟ ایک اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان. اللہ کے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ کے جو نام اور صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے. نہ کسی نام یا صفت کا معنی بدلیں گے، نہ کسی نام یا صفت کا انکار کریں گے، نہ کسی نام یا صفت کی مثال دیں گے، نہ کسی نام یا صفت کی کیفیت. یہ ہے توحید، اللہ پر ایمان کا چوتھا مطلب. اس کے بعد دوسرا رکن ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان. کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں پر ایمان. کیا مطلب اللہ کے فرشتوں پر ایمان؟ اس بات پر ایمان لانا، اس بات پر یقین ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا. یہ سب اللہ کے بندے ہیں، کبھی اللہ کے حکم کے خلاف عمل نہیں کرتے ہیں، اور ان میں ربوبیت
یا الوہیت کی کوئی خصوصیت پائی، یعنی نہ یہ رب ہیں فرشتے رب بھی نہیں ہیں، فرشتے معبود بھی نہیں ہیں. کیا ہیں فرشتے؟ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ان کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے. انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہیں یا بشر ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے یا کسی فرشتے کی اولاد ہی نہیں ہوتی؟ فرشتوں میں سے ہے. آدم سے ہے تو آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا اللہ نے؟ مٹی سے، خاکی. اور ادھر نوری مخلوق، ایک خاکی مخلوق ایک نوری مخلوق. آپ اور ہم نوری، خاکی. فرشتے نوری. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ کہتے ہیں. نوری مخلوق وہ ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہے یا خاکی مخلوق ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پچھلے سال پڑھے تھے، کہاں تک جا کے ملتا؟ حجرہ. نبی کون ہے وہ جن کی نسل میں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسماعیل علیہ السلام. اچھا، اولاد آدم میں اسماعیل آتے نہیں آتے؟ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام. چلیے اچھا، ان فرشتوں کے بارے میں اور کیا چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے؟ ان فرشتوں کے پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے فرشتوں کا وجود ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہے، فرشتے ہیں، ہم دیکھے نہیں لیکن ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ان میں سے جن کا نام بتایا گیا ہے نام کے ساتھ ایمان لانا. بعض کا نام نہیں بتایا گیا ہے، بغیر نام کے ایمان لانا. نام بتایا گیا ہے، ایک مشہور نام فرشتے کا کیا ہے بھائی؟ جبرائیل علیہ السلام. اسی طریقے سے اور کیا نام ہے؟ میکائیل، اسرافیل. ٹھیک ہے، چلیے. اسی طریقے سے نمبر 3، فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ بھی چیز ہے کہ ان کی صفات پر، ان کی کوالٹیز پر ایمان لانا. ان میں سے ایک بڑی صفت فرشتوں کی کیا ہے؟ جتنے فرشتے ہیں وہ سب پروں والے. کیا ہیں؟ پر سے ہیں اللہ والے، لیکن پروں والی مخلوق ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنا و ثلاث و رباع. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والے بنا کر پیدا کیا ہے، بنایا ہے. اولی اجنحہ، یہ پروں والے ہیں. کون؟ فرشتے. کیا ہیں یہ؟ پروں والے ہیں. 2 پر والے بھی ہیں، 3 پر والے بھی ہیں، 4 پر والے. یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ جتنا چاہے زیادہ کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پروں میں دیکھا تھا، اصلی شکل میں. کتنے پر تھے؟ 600 پر. اس کا مطلب پروں والی مخلوق. جو صفت آئی ہے وہ صفت. اسی طریقے سے وہ بہت بڑی اور عظیم مخلوق ہے فرشتے. اس پر بھی ہمارے عظیم. جبرائیل السلام کے بارے میں کیا ہے؟ آسمان میں دیکھا ہمارے وسلم نے، پورا افق کو چھا دیا، ان کے پر اتنے زیادہ. اور وہ جو حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لی ان احدثکم عن ملک، مجھے اجازت دی گئی اس بات کی کہ میں اللہ کے عرش کو جو تھامے ہوئے فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں. اللہ کے رسول کو اجازت دی. پھر اس نے فرمایا وہ جو فرشتہ ہے، فرشتے کے ایک فرشتے کے بارے میں کان کے اور کیا بولتے ہیں کندھا شولڈر، اس کے درمیان کا فاصلہ 700 سال. صرف 500 سال. 500 سال آدمی جتنی سفر کرتا ہے، جو مسافت طے کرتا ہے، اتنی دوری ہے فرشتے کے کان اور گردن شولڈر کے درمیان. فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ خالی یہ حصہ اتنا بڑا ہے. صحیح حدیث ہے. فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ بولو اردو میں بولتے ہیں بہت بڑا. بولو اللہ والا بہت بڑے. تو جب فرشتہ بہت بڑے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا؟ کون پیدا کرا فرشتوں کو؟ اس وقت موضوع صاحب بچپن سے ایک بات بولتے ہیں، ہم لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا بولتے ہیں موضوع صاحب؟ اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. چلیے اسی طریقے سے فرشتوں کی اعمال کے بارے میں ہم کو جو بتایا گیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. کیا ہے بھائی؟ تسبیح،
تحمید، اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، سجدوں میں لگے رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت میں وہ لگے ہوئے اور کبھی تھکتے نہیں ہیں. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. رات اور دن اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، اللہ کی پاکی، اس کی تسبیح بیان کرتے، تھکتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے وہ بیت معمور کے بارے میں حدیث معلوم ہے نا، 70,000 فرشتے ایک مرتبہ جب داخل ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے اللہ کی، قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک تو فرشتوں کی کثرت وہ بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا آسمان میں کوئی بالش بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں یا قیام میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لگے ہوئے ہیں اور وہ کنٹینیو عبادت کرتے ہیں. ہمارے جیسے نے 8 رکعت پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، لمبے ہوئے بھی تمہارے آج لمبی ہوگی 1 گھنٹہ پڑھ. نبی علیہ السلام کے پیچھے صحابہ نے تراویح پڑھی. کیا پڑھی؟ تراویح، قیام اللیل، تہجد، صلاۃ اللیل، ایک چیز کے کئی نام. پڑھ کر جب نکلے جلدی جلدی گھر گئے. سحری کا ٹائم ملتا کہ نہیں ملتا؟ کتنی دیر پڑھیں گے؟ 1 گھنٹہ پڑھا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. چلیے یہ ان کی بات ہے سلف کا، اور ہمارا حال یہ معلوم ہے. ہمارا آدھا پارا پڑھ لے تو بہت دعا، 1 پارا پڑھ لے تو 1 پارا پڑھ لے. بہرحال فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کی عبادت میں تھکتے نہیں. انسان ہے، بشر ہے، تھکتے بھائی انہیں بچا ہوں نہیں تھکنا ہو تو کیسا کہ تھکتے کیسے؟ کتنی چیزیں بتا. عبادت کرنا، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ، خوب کرنا عبادت. کب کرتے تھے؟ یہ موسم ہے کمانے کا. جب موسم آتا ہے تو بزنس مین کیا کرتا ہے؟ کپڑے بکنے کا موسم آ گیا، شادیوں کا موسم یا عید کا موسم، مارکیٹ میں صبح شام بزی، فون سب بند. بتا دیکھو یہی مہینہ کمانے کا ہے، ادھر ادھر جانے کے بات نہیں کرنا، بٹ یہ ہے تو سب ہے، نیکسٹ منتھ کریں گے پلاننگ پوری. خوب محنت کرتا، مارکیٹ دروازہ نیا نیا، چائنا سے لا، ادھر سے لا، انڈونیشیا سے، مارکیٹ میں سامان ڈالتا، خوب محنت کرتا. کیوں؟ یہی ٹائم ہے کہ لوگ کپڑے خریدنے، کپڑے مارکیٹ میں دکان میں ڈالیں گے تو دکان سے کپڑے جائیں گے، پیسہ آئے گا. فل محنت کرتا. اس کے بعد دن کے آرام کرتا، باقی کے مہینے بزنس کما لیا. موسم ہوتا ہے یہ رمضان، نیکیوں کا موسم ہے. اس میں جتنی محنت کریں گے میں اور آپ اتنا کم ہے عبادتوں میں. جتنا محنت کریں گے، میں ایک جملہ بتاتا ہوں آپ سنیے. ہاں مطلب یاد بھی رکھ لیا، اچھا جملہ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے جملہ. تھکنا 2 چیزوں میں ہوتا ہے، نیکی میں، گناہ میں. ایک آدمی گناہ کر کے تھکتا، ایک آدمی نیکی کر کے تھک جاتا. گناہ کر کے تھکنے کے بعد بھی تھکنا ہے، نیکی میں تھکے تو اس کے بعد راحتیں ہیں، آرام ہے، مزہ. گناہ میں تھکیں گے، جیسے آپ ٹھہر کے نماز پڑھے، پیروں میں درد ہوا، درد چلے جاتا، باقی رہتا، اجر چلے جاتا. درد چلے گیا، اب بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، پیروں کا درد چلے جاتا، جا کے لیٹ جاؤ تھوڑا 15-20 منٹ، پیروں میں جو درد ہو رہا نا، لمبا ٹھہر کے نماز پڑھے آپ، ختم ہو جاتا، اجر باقی رہتا. تھیٹر کی لائن میں ٹھہرے ہوئے، پہلے دن کی مووی دیکھنے کا نہیں، پیروں میں درد ہو رہا، ارے کب آتا کہ نمبر، کب ٹکٹ ملتا، یا جو ہے بینک میں سود کی لائن میں ٹھہرے ہوئے. المہم وہ پیروں کا درد، جا کے تھوڑا بیٹھ گئے، یا جا کے اندر تھیٹر میں بیٹھ گئے، 2 گھنٹے کی مووی ہو گئی، چلے آتا، درد چلے آتا، پیروں کا درد چلے آتا. اس کے بعد کا ایک درد باقی رہتا. کون سا درد ہے وہ؟ تو بیوقوف ہے نہیں ہے انسان، درد کے بعد بڑا درد، یہ چھوٹا درد وہ بڑا درد، درد پہ درد، درد پہ درد. پاگل ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہا. ایسے درد کرو جس کے بعد، درد کے بعد اجر ہی اجر ہو، راحت ہی راحت ہو. تو اللہ کی عبادت میں جتنا، حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا تھا، حج کے موقع پر، اجروکی علی قدر نصبک، تم جو تھک رہی ہو اس حج میں، جا رہی ہو آ رہی ہو، ہے نا، حج میں تھکتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر دیتا ہے، خوب اجر مل رہا ہے. کیا پیاری تکلیف، کیا پیارا درد ہے بھائی، جس درد پر ہمیں اجر مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. لہٰذا اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو اگر تھکا سکتے کوئی بات نہیں، لیکن گناہوں میں مت تھکائیے اپنے آپ کو، اس کے بعد بھی تھکنا ہے. خاص بات سمجھ میں آ گئی. چلیے
یہ ہے فرشتوں کے بارے میں. اور ان کے جو اعمال ہیں بہت سارے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جیسے فرشتے جہاں کہیں درس ہوتا ہے، جیسے ابھی یہاں عبادت الرحمن فرشتے پورے بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم نہیں دکھتے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہاں کہیں دنیا میں کوئی مجلس بیٹھتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دین کی مجلس ہوتی ہے، فرشتے آسمان سے پروں کو بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے بیٹھ کر ان کے لیے دعا دیتے ہیں. فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک قسم ہے. درود پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا درود پہنچانے والے فرشتے، وہ ایک فرشتے ہیں. وہ فرشتے جو ہے بارش کی ذمہ داری ہے، کہاں بارش کتنی برسانی ہے، وہ ایک ان کی الگ ڈیوٹی ہے. بعض فرشتے ایسے ہیں جو لوگوں کو بچاتے ہیں. آپ دیکھیں گے بلڈنگ میں سے بچہ گر گیا، بچ گیا، گاڑی مار کے چلے گئی بچے کو یا آدمی کو، آدمی بچ گیا، گرتے گرتے بچ گیا، فرشتے بچاتے ہیں ایمان والوں کا. قرآن سے ثابت ہے یہ بات، قرآن کی آیت ہے. اسی طریقے سے فرشتے جو اعمال لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین ہے نا، دائیں بائیں لکھنے، یہ بھی. اور جو فرشتے منکر نکیر سوالات کریں گے قبر میں، تین چیزیں، وہ ایک الگ فرشتے ہیں. تو یہ جتنے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے. یہ جو فرشتوں کی قسمیں اور ان کے کام قرآن اور حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے، ہمارا ان سب پر کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد کتابوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتابیں اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں. کس لیے؟ اپنی بندوں کی ہدایت کے لیے، ان پر رحم کرتے ہیں. اور کتابوں پر ایمان لانا قرآن سے ثابت ہے، جیسے کہ بتا دلیل تو اس کی آ چکی ہے. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہہ دیجئے، سورہ شورى کی آیت ہے، وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری ہیں. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کچھ چیزیں ہیں، 4 چیزیں. نمبر 1، اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ حقیقت میں کتابیں آسمان سے اتری ہیں. یہ نہیں کہ وہ اتری کتے ان کا، ایسا نہیں، حقیقت میں وہ نازل ہوئی. کیسے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. نمبر 2، ہم کتابوں میں سے جن کتابوں کے نام ہمیں بتا دیے گئے نام کے ساتھ ایمان لانا، اور جن کے نام ہمیں نہیں بتایا گئے بغیر نام کے اجمالی طور پر ان کا ایمان. ناموں میں کیا نام ہے معلوم ہے، 4 نام، قرآن، زبور، انجیل، تورات. چلیے، اسی طریقے سے اس کی جو خبریں ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. آسمانی کتابوں کی جو خبریں ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہو. اور اس بات کو بھی ماننا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن نے پاسٹ کی 3 کتابوں کو کینسل کر دیا. تورات، زبور، انجیل نہیں، اب صرف قرآن قیامت ہے، اس میں جو ہے وہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے قرآن پر ایمان لانے یا کتابوں پر ایمان لانے میں یہ بھی چیز ہے کہ جو احکام منسوخ نہیں ہوئے ہیں، یعنی کینسل نہیں ہوئے قرآن کے، ان پر ہمارا ایمان، ان پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ان چیزوں پر ہمارا عمل، ان کو عمل کرنا ہے جو احکام اللہ نے قرآن میں بیان کرنا ہے. اس کے بعد اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان ہونا ہے. کتاب نہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان. چوتھا رکن ہے ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. اللہ کے رسولوں پر. اچھا، فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بچے اولاد بھی نہیں ہوتے، نسلیں نہیں ہوتی ہیں فرشتوں کی. یہ بھی یاد رکھنا فرشتوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. ان کی نسل نہیں ہوتی ہے کہ بچے بچے شادی کچھ نہیں، نہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، بشر نہیں ہے وہ، انسان نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا. اب بھولتے بھی نہیں ہو، گناہ کیا ہے ان کو نہیں معلوم ہے، یہ سب چیزیں. چلیے، وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر بتایا جا رہا ہے. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک سے ڈرانے کے لیے ایک رسول کو بھیجا. ان میں رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، سب سے آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سارے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. ان پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر 5 ہیں. پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر کتنے ہیں؟ 5. ان کو کیا بولتے ہیں؟ اولو العزم. اولو العزم پیغمبر کون ہے وہ؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جتنے پیغمبر آئے وہ سب مرد تھے، کوئی عورت پیغمبر نہیں آئی. اور اس بات پر بھی ایمان آنا چاہیے یہ سب بشر تھے، سب انسان تھے. ٹھیک ہے. کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے نہیں آیا، کیونکہ زمین میں رہنے والے بشر ہیں، انسان ہیں. انسانوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے انسان رسول چاہیے. ٹھیک ہے. چلیے، اس کے بعد والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا. کیا مطلب آخرت؟ ڈے آف ججمنٹ، لاسٹ ڈے، آخری دن، ختم، دنیا ختم.
دنیا ختم ہونے والی ہے ایک دن، ٹھیک ہے، ایک دن دنیا ختم. آخرت پر ایمان لانے میں کچھ چیزیں ہیں. نمبر 1 بعث بعد الموت پر ایمان لانا. مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. جیسے یہاں زندگی ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے مرنے کے بعد. یہاں عمل ہے، وہاں بدلے ہیں. جنت یا جہنم، کدھر جانا؟ پوروں کو پوچھیے اکٹھ پوتا ہو کہاں جانا، کدھر؟ جنت بھائی، پیراڈائز. عمل کفر شرک بدعت پتہ نہیں کیا کیا کرتا، سب کو جنت ہونا کرتا. ہونا تو جاؤ، جوس پینا تو جوس کی دکان پہ جانا، سمجھ میں جوس ہو آ جاتا، جنت میں آتا. جنت ہونا کرتے سب کو، کرتے نہیں عمل جنت کا، راستے پہ نہیں چلتے. جنت کا راستہ معلوم ہے؟ جنت کا ایک آسان راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ جنت کا آسان راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو دلیل پوچھتا ہوں. بولو جی، آپ فجر میں تھے نا. آسان راستہ علم حاصل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے اللہ آسان کرے گا. علم حاصل کرنے کے لیے نکل، علم حاصل کرنے سے جنت کا راستہ کیا ہو جاتا؟ آسان ہو جاتا. اگر آپ کو آسان راستہ چاہیے تو علم حاصل کیجیے. ٹھیک ہے، چلیے. اسی طریقے سے جزا اور حساب پر ایمان لانا کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، حساب ہے اور بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ پائی پائی کا حساب لے گا. اذا زلزلت الارض کی تفسیر میں نے بتایا ہے نا، ہر چیز کا حساب. ہم جو کر رہے ہیں یہاں ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں، فرشتے سب ساری چیزیں جاری ہو. اب ہم بھول جاتے ہیں، کسی کو 1 ریال، کسی کو 1 روپیہ دیے بھول گئے، فرشتہ لکھنا نہیں بھولتا. گالی دے دیے بھول گئے، بولے ارے فرشتہ لکھ لیا، جانا گئے فرشتہ لکھ لیا. سمجھ میں آ رہا؟ انسان بھول جاتا، نیکی کر کے بھی بھولتا، گناہ کر کے بھی. فرشتہ بھولتے ہیں. قیامت کے دن ساری چیزیں سامنے رکھو، گالی دیے اور اتنے گناہ، اتنی نیکی. یہ رمضان کمانے کا مہینہ ہے، کمائیے. گناہ اب تک کتنا کرے؟ یاد ہے کیا ایج اپنی اپنی ایج پر دیکھیے آپ. بلوغت کب ہوئی؟ 12 سال میں، 13 سال میں. میکسیمم بچے جو ہے 15 سال میں بالغ ہوتے ہیں. 15 سال سے اگر آپ 30 سال کے ہیں تو کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال میں کتنے گناہ ہوئے، کتنی نیکیاں ہوئی. حساب کل قیامت میں حساب ہوگا. اور اتنا لکھ دیا پورا، اور یہ تو ڈرا دیا بھائی. اور ایک راستہ بھی ہے اس کا. یہ تو فرشتہ لکھا نہیں لکھا، نہیں لکھتا، لکھتا لکھتا. فرشتے سوتے نہیں، لکھتے. تو ہماری زندگی میں ہم نے کیا 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 سب لکھتے. کیا کرنا؟ کتنا گالی دیے کہ کتنا مارے کی، کتنے گناہ کیے کہ کتنے فلمیں دیکھے، کتنے گانے، کتنا میوزک، کتنے ماں باپ کو تکلیف دیے، کتنی بیوی پر ظلم کیے، کتنی مرتبہ شوہروں کو ستایا، شوہروں کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کو کب سے ستائے نہیں معلوم ہے، غنڈہ گردی کتنا کیے نہیں معلوم، حرام پیسے کتنے کھائے نہیں معلوم، جھوٹ کتنی مرتبہ بولے نہیں معلوم، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، رشتہ سب لکھ دیا. کیا کرنا؟ توبہ کرنا بھائی ہے نا راستہ. اللہ کی رحمت نہیں ہے. توبہ کرنا ہے یا نہیں ہے؟ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ ہر پرسن پر جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے. عمومی طور پر دنیا میں جب تک کہ سورج، معلوم نا حدیث، تو توبہ کرنا، توبہ کرنا، توبہ. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا. لیکن یہاں ایک بات، اگر گناہ کا تعلق آپسی ہے، زمین لے لیا وہ بھی گناہ ہے، آپ کی بے عزتی کرام میں ان کے سامنے وہ بھی گناہ ہے. اللہ سے معافی مانگے تو ہو جاتا نہیں. آپ کی بے عزتی ان سے کیا تو جا کے معافی مانگ لینا، بھائی میں آپ کے بارے میں بہت. اور ایک چیز، اب ان کے سامنے آپ کی تعریف کرنا. اگر زمین لے لیا تو واپس کر دینا، کرتے اوپر حساب، ادھر یا ادھر، زمین دے دینا، زمین پلاٹ سب دے دینا، جو قبضے کرے. لوگوں کی چیزیں تھی نا، دے دو. نہیں دیتے اوپر حساب دو، یا تو دنیا میں دو یا اوپر حساب دو. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہے. لینے والا کون؟ حساب اللہ رب العالمین، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی
بدلے بھی ہیں، اچھے کیے اچھا بدلہ، برا کیے برا بدلہ۔ اسی طریقے سے اس بات پر بھی ایمان لانا کہ قیامت ہوگی، قیامت کے احوال، وہاں شفاعت ہوگی، حوض ہوگا، پل صراط ہوگا، ترازو ہوگا اور اعمال نامے دیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو قرآن اور حدیث میں جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے، ایمان یوم الآخر میں آئیں گے۔ قبر اور اس کے بعد سے جنت تک جو مراحل ہوں گے سب، ٹھیک ہے، شفاعت رسول اس پر ہمارا ایمان، پل صراط سے گزرنا اس پر ہمارا ایمان، ترازو نصب کیا جائے گا، اعمال نامے تولے جائیں گے اس پر ایمان لانا، یہ سب ایمان بالیوم الآخر میں شامل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ اس کے بعد آخری چیز کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا۔ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا۔ کیا مطلب تقدیر پر ایمان لانا؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیریں بنائی، ہر مخلوق۔ ہماری تقدیر پہلی بھی بنی ہوئی ہے، ہم کیا کریں گے، کیا کمائیں گے، کہاں جائیں گے، سب لکھا ہوا۔ اس کی تفصیل ہے، ایک تقدیر بھی الگ الگ، ایک تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ 4 مہینے کا رہتا 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، وہ ایک الگ تقدیر ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل ہے، ہم تفصیل میں جائیں گے تو پورے کتاب کو 2 مہینے چاہیے۔ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے تقدیر پر ایمان لانا کہ ہر چیز اللہ نے لکھوا دی، مقدر میں سب لکھا ہوا ہے۔ اچھا کیا لکھا ہوا ہے ہم کو نہیں معلوم، ہونے کے بعد معلوم ہوتا۔ آج بارش ہوئی نہیں ہوئی؟ مارکس میں تو ہوئی تھی، ہو سکتا ہے یہ بھی ہوئی، الحمدللہ۔ تو یہاں جو ہے بارش ہوئی، آج بارش ہوئی، ہم کو معلوم ہوگا۔ اس سال جو گرمی پڑی آندھرا پردیش میں، پہلے معلوم تھا، کل کیا ہونے والا ہے معلوم، ہونے کے بعد معلوم ہوتا، اچھا ایسا ہوا ہو، یہ تقدیر ہم کو نہیں معلوم، لیکن ایمان لانے کے لیے کہا گیا۔ اب یہ ہے کہ ہم کرنا کیا، ایک کام کرنا، فائدے والی چیزیں کرنا، اگر نقصان ہو رہا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ہم ہونا بول کے نقصان نہیں کرنا۔ جیسے بھائی میری تقدیر میں لکھا ہے تو میں نماز کو آتا، اب جاؤ اس کو بولو ہاتھ ڈال، بھائی آگ میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو جلتا، ڈال دے ہاتھ، اور نہیں ڈال تو مت ڈالتا، وہاں تقدیر نہیں آ رہی، یاد رکھ، گناہ کو تقدیر پر حجت نہیں بنایا جا سکتا، گناہوں کو تقدیر پر حجت، گناہ کر کے لکھا ہوا اس واسطے پیروں میں پیرا لکھا ہوا تقدیر میں، اس لیے کون بولے لکھا ہوا ہے، دیکھے تو تقدیر کو حجت مصیبتوں پر بنا سکتے۔ ایک مصیبت آ جائے زندگی میں، ہم کہہ سکتے ہیں میری مقدر میں یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی، وہ مصیبت میری زندگی میں، لیکن نیکی کو چھوڑنا یا گناہ کرنے پر تقدیر کو دلیل یا حجت ہم نہیں بنا سکتے۔ چلیے، تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو تقدیر کے مراتب ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جملتوں و تفصیلات۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے۔ قلم سے کہا کہ لکھ، قلم نے کہا کیا لکھو، اللہ نے کہا کہ ساری چیزیں قیامت تک جو ہونے والے لکھے۔ آج کا یہ درس بھی لکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ ایک گلاس اٹھاؤں رکھوں، ہاتھ کی حرکت، انسانوں کی باتیں، انسانوں کے کام، اقوال، اعمال، ہر چیز، ایوری تھنگ، ہر چیز لکھی ہوئی اس میں لوحے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی پر، اللہ تعالیٰ کو شروع سے سب کچھ معلوم ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قلم سے ساری چیزیں لکھوا دی، اوپر سب لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مشیت الہی، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزیں۔ نمبر 1، اللہ کا علم۔ نمبر 2، اللہ کا لکھوانا۔ نمبر 3، اللہ کا چاہنا، مشیت، ارادہ، جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اس پر ایمان کے 6 ارکان ختم ہو گئے۔ سمجھ میں آگے بات؟ اس کے بعد ہے احسان، اتنا ہے، یہ درس ختم ہوا یہاں پر، سمجھ میں یہ بات؟ اس کے بعد توحید کی قسمیں اور شرک کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ توحید کی قسمیں گزر چکی ایمان باللہ پر، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ البتہ شرک کی قسمیں کیا ہیں، شرک کیا ہے، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ شرک کس کو کہتے ہیں، اس کی قسمیں کیا ہیں، اور اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں، اور بھی سلسلہ جاری ہے۔ زبردست باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جو ایک عام مسلمان کو معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں، جیسے کہ نماز کی تفصیلات یا فقہی مسائل، طہارت کے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
جب یہ کتاب ختم ہوگی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے اہم کتاب کا درس ہوا یا کتنی اہم چیزیں تھیں جو ہم لوگوں کو کچھ معلوم تھی کچھ نہیں معلوم تھیں، اور وہ چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی الحمدللہ۔ لہٰذا درس مت چھوڑیے، میں بھی نہیں چھوڑ رہا ہوں، آپ بھی مت چھوڑیے، کوئی دن مت چھوڑیے۔ یہ چند دن کے دروس ہیں، آدھے رمضان کے دروس ہیں، آپ اس کو مس مت کیجیے۔ بعض لوگ ایک درس میں آ رہے دوسرے درس میں نہیں آ رہے تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ کوئی درس مت چھوڑیے، اللہ یہ کہ اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، بیمار ہو گئے یا اللہ بچایا پیر اور کٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس مسئلے ہو گئے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے سب کی، اللہ صحت و تندرست سے رکھے۔ ایسی مت آئیے، مس مت کیجیے، کہاں جانا بھائی 11 بج رہے ہیں درس میں، 11-12 وہ مت دیکھیے، بہت اہم باتیں ہیں، چھوڑیے مت، ٹھیک ہے، چھوڑیے مت اس کو، آئیے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ آنا آپ کو معلوم ہے، آپ جو آ رہے ہیں آپ کی نیت یہ ہے کہ میں عشاء پڑھوں گا، تراویح پڑھوں گا، درس سنوں گا، فرشتے پر بچھا رہے ہیں آپ لوگوں کے معلوم، فرشتے پروں کو بچھا رہے ہیں، ہر مخلوق دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ خیر کی دعا آپ کے لیے، اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اس کو معاف کر دے، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے یا جا رہی ہے، پھر یہاں آنے کے بعد بیٹھ کے درس سنتے، اللہ کی رحمت، فرشتوں کا دعا، فرشتوں کی دعائیں اور اللہ کا ذکر خیر۔ اور ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، مسئلے کی وضاحت۔ جب درس ختم ہو جاتا ہے تو فرشتوں کی طرف سے اعلان، قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم، یہ بھی حدیث سے ثابت، اٹھو، دین کی بات ختم ہو گئی، درس ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ کیا بات ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم پر عمل کرنے والا مسلمان ہم